برادران یوسف نے اے ہمارے ابا جان اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے گناہوں کی معافی کرائیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابھی جلدی ہی معافی مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک حق یہی ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی جنہوں نے حضرت یوسف سے حسد کی بنا پر باپ سے دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر ان کو کنویں میں ڈالا، پھر مصر کے قافلے کے ہاتھوں ٹکوں میں بیچ دیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے دل و دماغ میں جو اذیت کی صورتیں تھیں وہ بھائیوں کو دیتے رہے۔ جب پہچان ہو گئی، تعارف ہو گیا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بظاہر ان کے تقاضے کے بغیر فوراً ہی فرما دیا یغفر اللہ لکم، جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا اللہ تمہیں بخش دے۔ اور جس وقت باپ کو انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ آپ معاف کرائیں، اللہ سے معافی کی درخواست کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے خطا کار ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا سوف استغفر لک، امید دلائی، توقع دلائی کہ ان قریب ایسا کروں گا۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال مشہور ہے اولاد گناہوں کے ساتھ پیاری، اولاد کسی حال میں ماں باپ کو ایک پیاری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر باپ ہے، اس کی تو شفقت پدری، اس کا تقاضا تھا کہ وہ تو جلدی دعا کرتا، وہ پہل کرتا، لیکن یوسف علیہ السلام جو بھائی ہے وہ تو پہل کر رہا ہے، بغیر ان کی درخواست کے فوراً اسی وقت دعا کر دی، معاف کر بھی دیا، اللہ سے معافی کی درخواست بھی، میں نے بھی معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ لیکن باپ نے فوری دعا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے مستقبل کے لیے، آگے کے لیے توقع، وعدہ، امید کیوں دلائی؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی ہیں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ بھائیوں کا اصل معاملہ ضد کا، حسد کا، تکلیف کا براہ راست وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا۔ باپ کو ضمناً اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی رہی، اس کی وجہ سے غم پہنچا، اس کی وجہ سے فراق پہنچا، اس کی وجہ سے رونا ہوا، اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن مقصود ان کا ارادہ ان بھائیوں کا باپ کو ستانا نہیں تھا، بلکہ مقصود اصل حسد معاملہ دشمنی کس سے تھی؟ یوسف علیہ السلام سے تھی۔ اب جس وقت باپ سے درخواست کر رہے ہیں، یوسف یہاں نہیں ہے، باپ کو نہیں پتا کہ یوسف سے ان کا معاملہ صفائی کا ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ، ہمیں بخشوا، ہمارے لیے استغفار کر، میں جو کروں، جن کو انہیں ستایا ہے اس نے بھی معاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پہلے میں اس سے تو پوچھوں، وہ اگر معاف کرتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، تو پھر میں بھی معافی مانگتا ہوں، چونکہ براہ راست اصل جس کو ستایا گیا ہے مظلوم وہ ہے۔ تو اس لیے باپ نے توقف کیا تاکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے کا پہلے پتہ چلے، پھر میں ان کے لیے معافی مانگوں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو اولاد سے یقیناً محبت تھی، اولاد جیسی کیسی ہو پیاری ہوتی ہے، ان کو بھی پیاری ہی تھی، لیکن توقف اور دعا کی توقع امید آگے اس لیے دلائی کہ وہ دعا کے لیے مخصوص مقبول گھڑی کے انتظار میں تھے کہ تہجد کے وقت دعا کروں گا، مثال کے طور پر شب جمعہ کو دعا کروں گا، جو دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی دعا نہیں کرتا، بلکہ مخصوص وقت میں جو قبولیت کی زیادہ یقینی گھڑی ہے اس میں کروں گا کہ کہیں دعا رد نہ کر دی جائے۔
تو اس میں توقف کرنے میں، امید دلانے میں بھی اولاد ہی کی محبت ان کا فائدہ ملوث تھی، انہی کے فائدے کے لیے نیک کیا تاکہ دعا یقینی قبول ہو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی بندے سے خطا تو ہوتی ہے، الا کلکم خطاء، تم سب کے سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون۔ اب خطا کار تو ہم سب ہیں، لیکن برادران یوسف جن کو ہم لوگ پتہ نہیں کسوں میں کس انداز سے پیش کرتے ہیں، وہ جی 14ویں صدی کے بھیڑیے نے بھی پناہ مانگی کہ میں برادران یوسف جیسا نہ ہوں فلان۔ آج بھی بے وفائی میں یوسف کے بھائیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن قربان جائیے خاندان نبوت اور برکات نبوت پر۔ آج کے ہمارے جیسے، میں یہ کہتا ہوں ہمارے جیسے مولویوں سے بھی کئی درجہ وہ بہتر تھے، باوجود بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بھی، کہ ان کو احساس کھڑا ہے، وہ 3 جگہ پر اسی صورت میں آ رہا ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی معافی، ہم سے خطا ہو گئی معافی، ہم سے خطا ہو گئی معافی۔ ہمیں کوئی 10 دن بھی لگائے نا ہماری غلطی سمجھانے پر، ہم کہتے ہماری غلطی ہے ہی نہیں، اے خامخواہ تمہارا دماغ خراب ہے، ہم نے کہاں غلطی کی ہے۔ ہم اول تو اپنی غلطی کو ماننے کے لیے، غلط کار اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائیں پھر کوئی کہے کہ استاد تیرے سے غلطی ہوئی، اپنے شاگرد سے معافی مانگ لے، شاگرد تیرے سے غلطی ہوئی، استاد سے معافی مانگ لے، بھائی تیرے سے غلطی ہوئی، بھائی سے معافی مانگ لے۔ کون؟ مر جاؤں گا، میری بےزتی ہے، میری رزلٹ ہے، میرا فلاں، میں اس کے سامنے معافی مانگوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے اندر میں احساس غلطی کا ہو بھی، پھر بھی اس کے لیے معافی مانگنا یہ بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ کھلے دل سے بھائی سے بھی معافی مانگی، باپ سے بھی معافی مانگی، اللہ سے بھی معافی مانگی۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا کریں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اول تو ان کو دیکھ کر کے اپنی غلطی ماننے کا اپنے اندر مرحلہ پیدا کریں کہ غلطی ہو گئی تو مان لی، اور نمبر 2 پھر جس سے غلطی ہوگی اس سے معافی بھی مانگنی ہے۔ حقوق اللہ میں سے اللہ سے معافی مانگو براہ راست، اگر حقوق العباد میں سے ہے تو پھر بندوں سے بھی معافی مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے اس کے اندر صاف یہ لفظ ہے کہ اگر مالی حق ہے تو ادا کرو یا معاف کرو، اور اگر ایذا پہنچائی ہے، جسمانی یا ذہنی کوفت پہنچائی ہے، تو پھر بھی صاحب حق سے معافی مانگو، جس کو کوفت پہنچائی ہے اس سے معافی مانگو۔ اور پھر ورنہ اگر اس کے بغیر تم دنیا سے چلے گئے تو پھر آخرت میں ان کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے یا تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ اب اس وقت ہم اگر دیکھیں گھر میں رہتے ہوئے، میں نے کئی دفعہ یہاں مثالیں دی، گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے لیے کتنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، مثال کے طور پر گھر میں جھاڑو ہے، اس کے رکھنے کی ایک جگہ ہے۔ اب ایک عورت گھر کی، کوئی بندہ گھر کا اٹھتا ہے، جھاڑو استعمال کرتا ہے، کسی اور جگہ پر رکھ دیتا ہے، اب دوسرے بندے کو وہی جھاڑو ضرورت پڑا، اب وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے، اس جگہ پر ہائے نہیں جہاں رکھا تھا، تو بتائیں اس کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ مصلی ہے نماز پڑھنے کا، اس کی گھر میں رکھنے کی ایک جگہ ہے، اب وہ مصلی میں نے اٹھایا، نماز پڑھی، صوفی بنا اور مصلی کسی اور جگہ پر ڈال دیا۔ میں خوش ہوں، میں نے نفلیں پڑھی ہیں، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے فلاں کیا، میں نے بڑا ذکر کیا، نیکی کی، اب وہی مصلی گھر کا دوسرا بندہ تلاش کرتا پھر رہا ہے، تو میں اس کی اذیت کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ اور اس کو ہم میں سے کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ ہم تو گناہ کیا ہی نہیں ہم نے۔ راستے میں موٹر سائیکل چلا کے میں بھی جا رہا ہوں، دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، شہر سے آتے ہوئے، شہر سے جاتے ہوئے کتنے لوگوں کو میں اذیت دیتا ہوں، بلا وجہ بریک لگائی، بلا وجہ ادھر کر دیا، بلا وجہ ادھر کر دیا، تو میرے ساتھ راستے میں آنے جانے والوں کو کتنوں کو تکلیف ہوئی؟ کبھی میں نے سوچا اور اس کو میں نے گناہ سمجھا؟ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو معافی کیسے مانگیں گے، حالانکہ یہ اذیت ہے دوسروں کو، اور اس سے ایک کھڑکی دروازہ کسی نے کھلا چھوڑ دیا، اب جب ٹھنڈ آئے گی تو سب کو تکلیف پہنچے گی، اب اس نے دیکھو میں نے کوئی گناہ کیا ہے، لا ابالی پن ہے، پرواہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ اپنی غلطی کو سمجھنا، ماننا، اعتراف کرنا، اقرار کرنا،
اور اس کے بعد پھر جس کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اس سے باقاعدہ معافی مانگنا یہ حق ہے، یہ اسلام دین کا تقاضا ہے۔ میرا دامن تب صاف ہوگا۔ اور یہاں برادران یوسف نے ایسا کیا، بھائی سے الگ معافی مانگ رہے ہیں، باپ سے الگ معافی مانگ رہے ہیں، وہاں الگ کہہ رہے ہیں انا کنا لخاطئین، یہ بھائی کو کہہ رہے ہیں، اور انہا باپ کے وہاں الگ انا کنا خاطئین۔ اور یہ بھی فرق ہے، وہاں لام تاکید کا لگایا اور یہاں لام تاکید کا نہیں لگایا۔ انا کنا خاطئین، اور یہاں کیا ہے ان کننا لخاطئین، اس سے براہ راست غلطی کی تھی، اسی کو اذیت دی تھی۔ یہ کتنی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو برادران یوسف کے قصے سے ہمارے لیے سبق بن رہی ہیں۔ تو فرمایا قالو، کہا ان برادران یوسف نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہ معاف کرائیے۔ استغفار کا یہی معنی ہوتا ہے۔ استغفار کا جب دوسرے بندے کو کہا جائے تو اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کے ذریعے سے، اپنی توجہ کے ذریعے سے۔ یہاں حضرت شیخ نے حاشیے کے اندر توجہ کا لفظ الگ لکھا ہے دعا کے ساتھ، صرف دعا نہیں بلکہ لکھا اپنی دعا، یعنی توجہ اور دعا کر کے۔ اب یہ توجہ تصوف میں صوفیاء کا، اہل اللہ کا ایک مستقل وظیفہ ہے، جس کا عمومی طور پر ہم علماء ظہر کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، کہ اپنی باطنی توجہ سے دوسرے کے اندر نیکی کی استعداد پیدا کرنے کی کوشش، کہ اپنے مرید کی طرف باطنی توجہ، روحانی توجہ سے اس کے اندر نیکی کی استعداد پیدا ہو، اور باطنی توجہ سے اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس کی معافی مانگے۔ اس کو سلب کا مادہ بھی کہتے ہیں، کہ اندر سے گناہ سے جو بندے کو نفرت نہ ہونے کی ایک بیماری ہوتی ہے اس کو سلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دونوں لفظ لکھے، یعنی توجہ اور دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کو بخشوائیے۔ یہ بیٹے درخواست کر رہے ہیں اپنے باپ سے، اللہ سے ہمارے گناہ معاف کرائیے، ہم سے بڑی بھاری خطائیں ہوئی ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دیں، پھر صاف دل ہو کر بارگاہ رب العزت سے معافی دلوائیں، کیونکہ جو خود نہ بخشے وہ اللہ سے کہاں بخشوائے گا۔ یہ وہ حاشیہ ہے جو انتہائی باریک سے مراد یعنی تھوڑے لفظوں میں کتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، انتہائی اختصار مطلوب ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ قال، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر، سوف عمومی طور پر استقبال کے لیے آتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر سوفا مضارع پر تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ضرور پکی بات ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ، یہ بات، یہ درخواست قبول ہے، میں مانوں گا اور اللہ سے درخواست تمہاری معافی کی کروں گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔